پارہ نمبر 18 ابتدا سے، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المؤمنون ہے، اس وجہ سے کہ اس کی پہلی آیت کے اندر لفظ مؤمنون موجود ہے۔ قد افلح المؤمنون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق ایمان والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ تو چونکہ ایمان والوں کا تذکرہ ہے، ایمان والوں کے صفات کا تذکرہ ہے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے اندر، تو اس کا نام سورۃ المؤمنون ہے۔ آج کے درس کے اندر ان آیات کریمہ کے اندر ایمان والوں کی ان صفات کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، ایک تو وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں، دوسرا ان کی نمازوں کے اندر خشوع نظر آتے، عاجزی نظر آتی ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ وہ زکوٰۃ بھی 100% ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ فضول باتوں سے، لغو اور بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری صفات چونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ ہر مومن کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر ان صفات کو لانے کی کوشش کریں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر خشوع، اگر نماز اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو پھر زکوٰۃ کا اہتمام، نماز زکوٰۃ کے پابند ہیں تو پھر ہم اپنی ناموس کی حفاظت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فضول باتیں ہیں، لغو باتیں ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بچنے کا اہتمام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو حق سچ ہے کہ جن کے اندر بھی یہ صفات پائی جائیں گی، ایسے ایمان والے
جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور مزے کے ساتھ رہیں گے۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر عاجزی کرنے والے ہیں، خشوع کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی ناموس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کے سامنے جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی کہ ان کی باندیاں۔ فإنہم غیر ملومین، پس بے شک یہ لوگ اس میں ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، یعنی کہ یہ حلال ذرائع ہیں تو اس کے اندر ملامت والی بات نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، بس جو کوئی تلاش کرے گا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، فاولئک هم العادون، تو پس یہ لوگ تعدی کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم، اور یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں پر، وعہدہم، اور اپنے عہد کی، راعون، رعایت کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ ان کے پاس کوئی امانت رکھا ہے اس کے اندر خیانت نہیں کرتے، جو وعدہ کرتے ہیں تو پکا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث بننے والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث بنیں گے جنت الفردوس کے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ساری کے ساری جو خوبیاں ہیں، جو ساری کے ساری عمدہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، یہ صرف ان لوگوں کے اندر، اگر ایمان والوں کے اندر ہوں گی تو تب وہ کامیاب ہوں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی شرط ایمان ہے کامیابی کی۔ ایمان جو ہے نا، یہ اس کی اہمیت، اس کی عظمت کا ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کتنی عظمت والی چیز ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے کہ ایمان ہے تو اگرچہ اعمال کے اندر انسان کمزوری کیوں نہ ہو، یہ جتنی بھی صفات ہیں، یعنی کہ نماز کی پابندی، نماز میں خشوع خضوع، ایمان ہے، بندے کا عقیدہ درست ہے، اگر وہ نماز کی پابندی نہیں بھی کرتا، خدا نہ خاصہ نماز پڑھتا اس میں خشوع نہیں بھی ہے، زکوٰۃ کا 100% پابند نہیں بھی ہے، یعنی کہ جو جو صفات اللہ کو پسند ہیں ان کے اندر وہ سست ہے، کمزور ہے، وہ پھر بھی جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے، پھر وہ سارے کے سارے اچھے کام یہ بھی کرے، اتنے ہزار گنا اور بھی اچھے اچھے کام کرے، ایمان نہیں ہے تو اس کے پاس جنت کا ٹکٹ نہیں ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ غیر مسلم ہیں وہ رفائی کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، خدمت خلق کا ان کے اندر بڑا جذبہ ہے، وہ جانوروں سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان کے حقوق کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ الغرض مفت تعلیم، مفت صحت، اس قسم کے کاموں کے اندر وہ بہت آگے ہیں، لیکن ساری نیکیاں ان کی صرف دنیا کی حد تک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ، ان کی اچھائیوں کا بدلہ ہم دنیا کے اندر دے دیتے ہیں، مال کی فراوانی کی شکل کے اندر، شہرت کی شکل کے اندر، دنیاوی عزت، جاہ و جلال، بس ان کا جو انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کا صلہ دے دیا، آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو بنیادی شرط کامیابی کی کیا ہے؟ ایمان۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔
جن کے اندر یہ ساری کی ساری صفات ہوں کہ وہ نماز پڑھتے ہوں اور نماز کے اندر خشوع بھی ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ نماز کے پابند ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم فی صلاتہم خاشعون، ان کے نمازوں کے اندر خشوع نظر آئے، عاجزی نظر آئے۔ نماز کی پابندی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ روٹین کے مطابق تو نمازیں پڑھتا ہے، لیکن معمول سے ہٹ کر اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی خوشی غمی کے حالات آ جاتی ہیں تو تب نماز کی پرواہ نہیں کرتا، تو نماز کا پابند نہیں ہے۔ یعنی کہ نماز کا پابند وہ ہے کہ وہ سفر میں جا رہا ہے، اس کا سفر بے شک دین کی خاطر ہے یا دنیا کی خاطر ہے، خوشی کا ہے یا غمی کا ہے، نماز نہیں بھولتا۔ اگر فوتگی ہو جائے اس کے گھر کے اندر یا گھر سے باہر، کوئی اس کا قریبی ہے یا دور کا ہے، لیکن یہ نماز کو نہیں چھوڑتا۔ کہتے جس نے مرنا تھا وہ تو مر گیا، لیکن نماز تو نماز ہے، تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ جو اس طریقے سے نماز کا پابند ہے کہ نماز کو فوقیت دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے کہ میں کسی بھی حالت میں ہوں، نماز پہلے ہے باقی سارے کام بعد میں ہے، تو یہ نماز کا پابند بندہ ہے۔ جو بندہ اپنے گھر میں نماز کا پابند ہے لیکن کسی اور کے گھر جاتا ہے تو نماز کی چھٹی، سفر پہ جاتا ہے تو نماز کی چھٹی، سر میں درد ہو گیا تو نماز کی چھٹی، تو پھر یہ نماز کا پابند نہیں ہے۔ تو جو ایمان والے کامیاب ہوں گے ان کے اندر جو صفات اللہ کو پسند ہیں وہ یہ کہ نماز کے پابند ہوں، نماز پڑھیں اور پھر نماز کے اندر خشوع بھی ہو۔ یہ دونوں شرطیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، یعنی انسان نماز کا پابند بھی ہو اور نماز کے اندر خشوع نظر آئے، پتہ چلے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ علامات قیامت میں سے ہے کہ سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا، یعنی پوری مسجد کے اندر جو نمازی ہوں گے، نماز پڑھنے والے تو ہوں گے لیکن ان میں ایک بھی خشوع کرنے والا نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر خشوع نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے۔ اور اصل نماز تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرے، فَاعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کر کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ کیفیت، یہ حضوری نصیب نہیں ہوئی تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ دھیان بھی نصیب ہو جائے جب ہم نماز پڑھتے ہیں کہ میں اللہ کے نظر میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہی دیکھ رہا ہے، تو بتائیے کہ پھر جب نماز پڑھیں گے وہ ایسی نماز ہوگی؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں غفلت والی، یعنی کہ ہم نے صرف اور صرف یہ تہیہ کیا ہوا کہ نماز پڑھیں گے، رکعتیں پوری کرنی ہے، 4 کو 4 پڑھیں گے، 3 کو 3، 2 کو 2، بس رکعتیں پوری ہو گئی، نماز پوری ہو گئی۔ لیکن نماز کی جو جان تھی وہ ہے ہی نہیں، جو نماز کی شان تھی وہ ہے ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے اگرچہ فرض سر سے اتر جاتا ہے اور نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے، لیکن نماز جس طریقے سے شاندار ہونی چاہیے اس طریقے سے ہماری نمازیں نہیں ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ افسوس کی بات ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام کی نماز کو، صحابہ کرام کے نماز کو، اولیاء کرام کے نماز کو، جب ان کی نمازوں کو دیکھتے ہیں تو اپنی نماز ہمیں مذاق لگتی ہے کہ کیا یہ نماز جو ہم نے پڑھی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس نماز کو نماز کہتے ہوئے ہمیں واقعی خود شرم آتی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، دوسرا یہ کہ نماز کے اندر ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا مطلب مفہوم اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا کہا، اور یہ تو نماز مومن کی معراج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں ہم کرتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ ہم کیسے باتیں کر رہے ہیں، ہم نے کیا بات کی، اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا، اگر اس چیز کا پتہ چل جائے تو بتائیے کہ پھر نماز ایسی ہوگی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں؟ پھر نماز پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، لطف نصیب ہوگا۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو شاندار بنائیں، ایسی نماز ہو کہ کم سے کم اس کو کہہ سکیں الحمدللہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، والذین هم عن اللغو معرضون،
لغو اور فضول باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کو وہ مومن پسند ہے جو لغو باتوں سے اعراض کرے۔ اور قرآن مقدس میں ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ وہاں پر لغو بات سنیں گے نہ جھوٹی بات سنیں گے، جنت میں چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ فضول باتوں سے اعراض کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ ہمارا کام ہی یہی ہے، ہمارا مشغلہ ہی یہی ہے، فضول کاموں کے اندر ہماری ساری زندگی گزر رہی ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہر فضول کام، کسی محفل میں جاتے ہیں تو فضول باتیں ہم پکڑ لیتے ہیں اور اس پر گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے فضول بات کرتے رہتے ہیں، اور بغیر کسی نتیجے کے وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ 2-3 گھنٹے جو ہم نے ضائع کیے، اپنی زندگی ہم نے ضائع کر دی۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو یہاں بھی دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، فضول باتیں ہوتی ہیں۔ ہم بازار میں جاتے ہیں وہاں بھی فضول باتیں ہیں، اور اگر ہم گھر میں جاتے ہیں وہاں بھی فضول باتیں ہیں۔ کام کی باتیں ہم کیوں نہیں کرتے؟ کام کی بات کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کریں نا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں۔ یہ کام کرنے کے ہیں، شیطان یہ کرنے نہیں دیتا۔ بازار میں جاتے ہیں، سنائیں جی کیا نئی تازی ہے، آج کل کا کیا موضوع ہے؟ بھائی مہنگائی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تو یہ پتہ چلے ڈالر کہاں جا رہا ہے، نہ کبھی لینا نہ دینا ڈالر کو۔ ڈالر جو ہے نا، مجھے لگتا ہے یوں اتنا نیچے آئے گا، نہیں یہ اچانک اوپر چلا جائے گا۔ اب 6 گھنٹے اسی کے اندر گزر جائیں گے، ڈالر کو اوپر پہنچا رہے ہیں، کوئی نیچے پہنچا رہا ہے، کوئی اس کو ادھر لے کے جا رہا ہے، کوئی ادھر لے کے جا رہا ہے۔ نہ کبھی زندگی میں ڈالر دیکھا ہے، نہ اس سے کوئی تعلق واسطہ ہے، اور نہ اس کے اوپر نیچے جانے کے ساتھ ہماری صحت پہ کوئی اثر پڑنا ہے۔ بھی اپنا کام کریں۔ اچھا حکومت کس کی بنے گی؟ کوئی کہتا ہے جی اس دفعہ لگتا ہے جی فلاں کی بنے گی۔ نہیں نہیں نہیں، تجھے پتہ نہیں، تو خبریں سنتا ہی نہیں ہے، وہ تو آ ہی نہیں سکتا۔ فلانے کی بنے گی؟ نہیں نہیں نہیں، اس کی نہیں بن سکتی، فلانے کی۔ 6 بندے 10 اکٹھے ہو گئے ہیں، 2 گھنٹے تک لگے رہے۔ بھئی اس بحث کے ساتھ کسی کی بنی ہے؟ کسی کی بننی ہے اس کے ساتھ؟ تو ہمارے یہ مشغلے ہیں۔ تو کیا لغو بات ہے کہ نہیں ہے فضول بات؟ تو اس قسم کے فضول باتیں۔ اچھا بیٹھے ہوتے ہیں، کاروبار ماشاءاللہ سے ویسے آج کل نہیں ہے، دکان میں بیٹھے ہیں اور کو نہیں تازی، تو پتہ چلا فلانے بندے کا کیا ہوا اس کو، بھائی تجھے نہیں پتہ، سارے شہر کو پتہ، تجھے نہیں پتہ، اور اس کے پیچھے شروع ہو گئے۔ وہ بیچارہ گھر سویا پڑا ہے، وہ پتہ نہیں بیمار ہے، کہیں سفر میں ہے، اس کے پیچھے شروع ہو گئے، تجھے نہیں پتہ، وہ تو یوں ہو گیا، وہ تو ایسے ہو گیا، وہ فلانا کام ہو گیا، شروع اس کے پیچھے۔ تو ان باتوں کے ساتھ بتائیے کہ نام اعمال کے اندر نیکیاں آئیں گی کہ برائیاں آئیں گی؟ تو برائی کا انجام اچھا ہوگا برا ہوگا؟ تو یہ لغو بات ہے یا نہیں ہے؟ بھئی اپنی فکر کریں، ہماری قبر کے اندر ہم نے اکیلے جانا ہے، وہاں نہ تو ڈالر کی بات پوچھی جائے گی، نہ حکومت کی پوچھی جائے گی، نہ فلاں کی، نہ اس کی، نہ اس کی، اپنے بارے پوچھ جائے گا، ہاں بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ تو وہاں تو باتیں ہم سے ہی پوچھی جائیں گی ہمارے متعلق، اور ہم اس چکر میں جی فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے، یہ ساری بات ہم خود کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ ہمارا مشغلہ یہی ہے۔ اور آج جا کے اگر ہم اکیلے ہو گئے خدا نخواستہ، یعنی کہ ہمارے پاس کوئی بندے ہی نہیں ہے آج کہ ہم کو ڈالر پہ بات کریں، حکومت پہ بات کریں، یا ہم کسی کو کیچڑ اچھالیں، ہمیں کوئی بندے آج نہیں مل رہا، اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم موبائل پہ شروع ہو جائیں گے، فیس بک پہ شروع ہو جائیں گے، پھر واٹس ایپ پہ شروع ہو جائیں گے، پھر یوٹیوب پہ شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ ہم نے لغو کام کرنا ہے۔ 5-10 بندے اکٹھے ہو جائیں گے تب بھی کرنا ہے، اکیلے ہو گئے تو پھر ہمارے پاس یہ شیطان کا آلہ موجود ہے، پھر ہم اس پہ شروع ہو جائیں گے، کرنا لغو کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے لفظ کے اندر یوں سمجھو کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو لغو باتوں سے، فضول باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ جہاں پر ایسی باتیں ہو رہی ہوں، ہمیں چاہیے کہ چپ کر کے وہاں سے گزر کے چلے جائیں، اس محفل کا حصہ نہ بنے۔ دیکھیے اگر ہم نے 5 منٹ ضائع کیے تو ہم نے اپنی زندگی کے 5 قیمتی منٹ ضائع کر دیے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہی دن، یہی گھنٹے، یہی منٹ، یہی سیکنڈ، یہی تو زندگی ہے۔ تو ہم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں،
ایک سال کے اندر ہم نے کارآمد کتنی بنائی اور ضائع کتنی کی ہے۔ یہ جب مریں گے نا پھر پتہ چلے گا کہ ہم کتنا وقت ضائع کر کے آ چکے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بولو تو خیر بولو ورنہ چپ رہو، اس لیے کہتے ہیں نا خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ تو یہ اسی حدیث پاک سے بات لی گئی ہے کہ اگر خیر کی بات نہیں بول سکتے تو چپ ہو جاؤ، فضول باتیں نہ کرو، اس لیے کہ جیسی ہم نے بات کی، جیسی منہ سے بات نکلی فوراً فرشتوں نے لکھ لی، اچھی تھی تب بھی ٹھیک ہے، بری تھی تب بھی ٹھیک ہے، ان کی تو ڈیوٹی لکھ لی ہے۔ یعنی کہ یہ بات ختم نہیں ہوئی، جب منہ سے نکل گئی تو یہ محفوظ کر لی گئی۔ اور یہ بات بھی قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے۔ ہم یہ باتیں سنتے ہیں لیکن ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے، اس لیے ہمیں یقین کا درجہ نصیب نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے منہ سے بات تو نکال دی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا قیامت کے دن، ایک ایک بول کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تو آج سے ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ لغو اور فضول بیہودہ باتوں سے ہم اعراض کریں گے انشاءاللہ۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور کامیاب ایمان والوں کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم 100% زکوٰۃ کرنے والے بن جائیں تو جتنا بھی یہ غریب طبقہ ہے، جو ضرورت مند لوگ ہیں، فقراء مساکین ہیں، ان کے گھروں کے اندر ان کا حق پہنچ جائے گا، کوئی مانگنے والا کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ہم 100% زکوٰۃ دیتے نہیں، کچھ تو بالکل دیتے نہیں ہیں، اور کچھ دیتے ہیں تو وہ اس طریقے سے کہ بنتی 1 لاکھ ہے تو نکالی 10,000 ہے، بنتی 10,000 ہے تو دی 2,000 ہے۔ تو اس طریقے سے اگر زکوٰۃ دی جائے گی، اور پھر وہ یہ بھی ساتھ کہ جس کو ہم دیتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو خرید لیا، ہمارا زر خرید غلام ہے وہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اگر اس کو کچھ دیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہمارا احسان مانے۔ حالانکہ احسان اس کا ہے کہ اس نے قبول کر لیے، اگر وہ قبول نہ کرے ہمارا فرض ادا ہوگا؟ جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی ایسے فرض ہے۔ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ بھی تو ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا، دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا، لیکن ہم کسی کو دے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا احسان ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم فرض ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے منہ کے اوپر یہ ہماری عبادت مار دے گا۔ اللہ کے رضا کے لیے فرض سمجھ کر ہم زکوٰۃ ادا کریں، 100% جتنی بنتی ہے۔ اللہ نے سارا تو نہیں مانگا نا، سال کے بعد 2.5%، سال بھی گزر جائے، مال تجارت ہو، اور اس کے اوپر پھر 2.5%، تو یہ زیادہ نہیں ہے، اور یہ اللہ نے جس کو دیا اسی کے اوپر ہی ہے نا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی ناموس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو تو جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو اس لیے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی ناموس کی حفاظت کریں۔ اور اس کے علاوہ 2 اور صفات ہیں کہ وہ امانت اور اپنے عہد کا خیال کرتے ہیں۔ یہ دونوں صفات ایک ہی آیت کے اندر ہیں اور اکٹھی آئی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں اس کی تشریح سنیے۔ حدیث پاک میں ہے آیت المنافق 3، منافق کی 3 نشانی ہیں۔ کتنی نشانی ہیں؟ 3۔ اذا حدث کذب، پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری یہ ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، وعدہ کر لیا اس کے خلاف کر دیا، یعنی اس کی کوئی زبان ہی نہیں ہے۔ تیسری یہ ہے کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس کے اندر وہ خیانت کرتا ہے۔ یہ ایک حدیث میں منافق کی 3 نشانی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، وہ الگ حدیث ہے، منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو وہ گالیاں بکتا ہے۔
تو یہ 5 صفات منافقین کی ہیں۔ لیکن آج کے موضوع کے متعلق چونکہ امانت اور عہد کی بات ہو رہی ہے، اس میں دیکھیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال کرتے ہیں۔ اب یہ 3 صفات ایسی ہیں کہ جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہم؟ جی سارے ایسے چپ ہو کے بیٹھے ماشاءاللہ، کبھی بولے ہی نہیں ہیں، بہت ہی سچے ہیں الحمدللہ، کبھی نہیں بولا نا؟ بولتے ہیں نا، جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کو خدا نہ خاصہ ہم تو اس کو عبادت سمجھ کے بولتے ہیں، یعنی کہ ڈر خوف بھی نہیں ہے، شرم حیا بھی نہیں ہے کہ یار ہم نے گناہ کا کام کیا۔ یہ تو فیشن کی بات ہے، یہ تو ہماری معمول کی بات ہے جھوٹ بولنا۔ آگے جھوٹ ایک فیشن بنا ہوا اور بغیر کسی وجہ کے، نہ اسے کو ہمارا مفاد ہے نہ کوئی مطلب، کچھ بھی نہیں، ایسے خام کا عادت ہے جھوٹ بولنے میں۔ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے کہ نہیں کرتے؟ جی کرتے ہیں۔ وعدہ خلافی بھی ہم اس شان سے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی فلاں بندے کو فلاں وقت میں تیرا میں یہ کام کر دوں گا، تیرے پیسے دے دوں گا، تیرا یہ کام کر دوں گا، فلاں جگہ پہنچ جاؤں گا، اور اندر ہمارے یہ نیت ہوتی ہے، بدنیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے نہ وہاں ہونا ہے اس دن، نہ ہم نے اس سے ملنا ہے، نہ ہم نے اس کی کال سننی ہے، کرتا رہے ٹکرے مارتا رہے۔ پہلے سے بدنیت یہ ہوتی ہے، اس شان کے ہم وعدہ خلاف ہیں، اور امانت رکھوانے کا تو دور ہی ختم ہو گیا۔ آج کل اگر کسی نے اپنے مال کا اپنی چیز کا بیڑا غرق کرنا ہے تو امانت رکھوا دے، پھر وہ پوری زندگی ثابت ہی کرتا رہے گا کہ جی میں نے رکھوائی تھی امانت۔ اگلا کہا کون سی امانت؟ میں تمہیں جانتے ہی نہیں ہوں، تمہارے ساتھ میری پہلی ملاقات ہے، بھائی خدا کا نام لو، میرے پر الزام بہتان۔ یعنی امانت کو تو ہم مال غنیمت سمجھ رہے ہیں آج کل۔ تو تینوں صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، تو اللہ کے نبی کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہے کہ جس میں 3 صفات وہ منافق ہے، اور اگر ہمیں کوئی عام بندہ کہہ دے کہ تو منافق ہے تو ہم لڑنے مرنے کو آ جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو یہ لمحہ فکری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے ان برائیوں کو ختم کریں۔ یہ منافقین کی صفات ہیں، ایمان والوں کی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہیں وہ یہی ہیں، والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہوتے ہیں، خیال کرنے والے ہوتے ہیں۔ جن کے اندر یہ تمام صفات پائی جائیں، اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث بننے والے ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ جنت الفردوس سے نہریں نکلتی ہیں جو دوسری جنتوں میں جاتی ہیں، اور فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش پاک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو پھر اپنی حیثیت کو نہیں دیکھنا، اس کی شان کو دیکھنا ہے کہ بہت رحیم کریم رب ہے، جس چیز کے ہم اہل نہیں بھی ہوتے وہ پھر بھی دے دیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگنی ہے، اور دوسری یہ کہ حدیث پاک میں جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو جو 3 مرتبہ مانگے، ایک حدیث پاک میں 5 مرتبہ، ایک میں 7 مرتبہ، تو کم سے کم درجہ ہے 3 مرتبہ۔ جو 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے تو حدیث پاک میں کہ جنت اس کے حق میں سفارش کرتی ہے، اللہ جنت مانگ رہا ہے اس کو دے دے، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرما کر جنت دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جب جہنم سے پناہ مانگو تو وہ بھی ایسے 3، 5، 7، تو کم سے کم 3 مرتبہ کی روایت ہم اس میں عمل کر لیتے ہیں۔ 3 بار ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو حدیث پاک میں کہ جہنم سفارش کرتی ہے، اللہ یہ تو بار بار پناہ مانگ رہے، اس کو پناہ دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی سفارش قبول فرما کر پناہ دے دیتے ہیں۔ کتنے آسان آسان چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اے اللہ جنت دے دے، اے اللہ جنت دے دے، اے اللہ جنت دے دے، اس پہ کیا لگا ہمارا؟ کتنا زور لگا؟ کچھ لگا اس کے اوپر؟ اور جنت ہماری سفارشی بن گئی۔ اے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم جہنم سے ہمیں بچا لے، اے اللہ جہنم سے بچا لے، اور جہنم ہماری سفارشی بن گئی۔ تو اس لیے جنت مانگنی ہے اور جنت الفردوس مانگنی ہے، اور کم سے کم 3 بار 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ تو ہم 3 دفعہ اس کو مانگ لیں کہ ہر روز جنت ہمارے حق میں سفارشی بن جائے۔ جب ہر روز یہ دعا مانگیں گے، یہ سفارش کرے گی، اور حدیث کی روح سے سفارش قبول بھی ہونی ہے، تو یہ نفع کی بات ہے، نقصان کی بات ہے؟
تو یہ تمام کے تمام صفات اللہ تعالیٰ کو چونکہ بہت زیادہ پسند ہیں، ہمیں اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم جنت الفردوس کے وارث بن جائیں۔ یہ لفظ کتنا پیارا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو، اس کے کرم کو واضح کر رہا ہے کہ جنت کے وارث بن جاؤ گے، یعنی کہ وراثت جیسے ہوتا ہے بندہ ماں باپ کا بندہ وارث بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے تم جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یہ وراثت دینے کے لیے تیار ہے، کاش کہ ہم لینے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔